السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے اور وہ مر گئی. سجن پیر کا ڈیرا انت نگر گاؤں سے باہر ہی تھا. نیم اور جامن کے درختوں سے گرا ہوا ایک جھونپڑا نما کچا مکان تھا. مکان کے آگے ایک وسیع احاطہ تھا جس میں قطار اندر قطار بہت سے مٹکے رکھے ہوئے تھے اور عقیدت مندوں کے بیٹھنے کے لیے چبوترا سا بنا ہوا تھا. تاہم جب میں اور بلال شاہ پہنچے احاطہ ویران نظر آیا تھا. صرف مکان کے دروازے پر دو بوڑھی عورتیں سر جھکائے بیٹھی تھیں اور ایک لمبا تڑنگا شخص لاٹھی لیے پہرا دے رہا تھا. میں اور بلال شاہ دیہاتیوں کے لباس میں تھے. سردی سے بچنے کے لیے دونوں نے گرم چادروں کی بکلیں مار رکھی تھی. چہروں کا بس تھوڑا سا حصہ دکھائی دیتا تھا. لاٹھی بردار شخص کے قریب پہنچ کر میں نے بلال شاہ کو آگے کر دیا. بلال شاہ نے لاٹھی بردار سے کہا کہ ہم پیر صاحب سے ملنا چاہتے. اس نے گردن اکھڑا کر کہا، اللہ لوگو، آج ملاقات کی چھٹی ہے، کل دوپہر کے بعد ملاقات کھلے گی. بلال شاہ منت کرنے لگا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمارا ملنا بہت ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ شخص اپنا سر مسلسل دائیں بائیں ہلا رہا تھا. اس کا ایک ساتھی بھی آ گیا تھا اور اب وہ دونوں ہمیں دھکے دینے کی فکر میں تھے. اتنے میں ایک جوان لڑکی آئی. اس نے بوسکی کی چادر سے کانا گھونگھٹ نکال رکھا تھا. چال ڈھال سے وہ بڑی تیز لگتی تھی. آتے ساتھ ہی اس نے سریلی آواز میں پوچھا، پیر جی ہیں؟ لاٹھی بردار نے اسوات میں سر ہلا دیا اور فوراً اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا. وہ چادر کے اندر کولہے مٹکاتی خراما خراما چلی گئی. بلال شاہ نے آگ بگولا ہو کر کہا، چھٹی ہے تو اس کو کیوں اندر جانے دیا ہے؟ ایک لاٹھی بردار نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کی بات چھوڑو، وہ جا سکتی ہے. دونوں لاٹھی بردار ایک دوسرے کو مینی خیز نظروں سے دیکھنے لگے. ان کا یہ انداز بہت کچھ سمجھا رہا تھا. بلال شاہ کو تاؤ آ گیا. کڑک کر بولا، ہم نہیں جا سکتے تو وہ کیوں جا سکتی؟ پھپھی لگتی ہے تمہاری؟ ایک لاٹھی بردار نے بلال شاہ کا گریبان پکڑ لیا. اوئے، منہ سنبھال کر بات کر، نہیں تو دانت ہتھیلی پر رکھ دوں گا. بلال شاہ کا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اب وہ ایک شاندار گالی پہرے دار کی خدمت میں پیش کرے گا اور اس سے لپٹ جائے گا. ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ میں ایسا ہوتے بارہا دیکھ چکا تھا. میں لپک کر ان دونوں کے درمیان آ گیا اور سر سے چادر اتار کر اپنا تعارف کروایا کہ میں رامپور تھانے کا SHO ہوں. پہرے داروں میں سے ایک مجھے پہچان گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا. اس کی کیفیت دیکھ کر دوسرے پہرے دار نے بھی بلال شاہ کا گریبان چھوڑ دیا. چند منٹ بعد ہم مکان کے ایک کمرے میں سجن پیر کے سامنے بیٹھے تھے. وہ مناسب قد کاٹ کا ایک پرکشش شخص تھا. اگر خدا لگتی بات کی جائے تو وہ ایک شاندار شخص تھا. سرخ و سفید رنگت، حسین چہرہ، کالی داڑھی، شانوں پر لہراتی ہوئی چمکیلی زلفیں. اس نے سیاہ تہبند پر سیاہ قمیض پہن رکھی تھی اور گلے میں بڑی خوبصورت سی مالا تھی. میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 28 سال سے زیادہ نہیں تھی. ہمیں دیکھ کر کوئی زیادہ گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. بڑے اطمینان سے باتیں کرنے لگا. پیر جی، تمہاری ایک پرانی مریدنی کا قتل ہو گیا ہے. تمہارا علم کیا کہتا ہے اس قتل کے بارے میں؟ مجھے کل ہی پتہ چلا ہے. بڑا دکھ ہوا ہے سن کر. لڑکا بیچارہ بے سہارا ہو گیا. مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کل تمہاری اور ہاجرہ کی بول چال بند تھی. بول چال؟ میری تو اس سے کبھی بول چال نہیں تھی. بس پیری مریدی کا رشتہ تھا. وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مجھ سے دم کرانے آیا کرتی تھی. بلال شاہ نے کہا، لیکن لوگ تو کچھ اور بھی کہتے ہیں. سجن پیر کا رنگ بدل گیا. لوگوں کا تو کام ہی کہنا ہے جی. آپ کیوں یقین کرتے ہیں ایسی باتوں پر؟ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا دی ہے. میرے پاس دکھی لوگ آتے ہیں، ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں. سجن پیر کافی دیر اپنی صفائی میں بولتا رہا. اس کی کچھ باتوں میں وزن بھی تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ایک ٹھوس ثبوت اس کے گھر میں جاتے دیکھا تھا، اس نے ہمیں کسی بات پر یقین نہیں کرنے دیا. میں نے سجن پیر سے مختلف سوالات پوچھے. ابھی سوال جواب کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ باہر سے شور و غل کی آواز سنائی دی. پھر ایک داڑھی والا آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا. اس نے ہانپتے ہوئے لہجے میں سجن پیر سے مخاطب ہو کر کہا، پیر جی، گٹو پہلوان کی لڑائی ہو گئی ہے، جلدی آئیں جی. سجن پیر پہلے تو حیران ہوا، پھر اس نے گھبرا کر ہماری طرف دیکھا.
غالباً ہماری موجودگی میں اسے یہ اطلاع کچھ زیادہ ہی بری لگی تھی۔ میں 1 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہم دونوں کہاں رکنے والے تھے، اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی باہر آئے۔ 100-150 گز آگے درختوں کے جھنڈ میں ہلچل نظر آ رہی تھی۔ قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ 5-6 افراد آپس میں دست و گریبان ہیں۔ ان میں کچھ سجن پیر کے آدمی تھے اور کچھ کاشتکار ٹائپ لوگ۔ ان لڑنے جھگڑنے والوں میں ایک ٹھگنا سا گنجا شخص پیش تھا۔ اس نے ایک لمبے دیہاتی کا گریبان پکڑ رکھا تھا اور کسی صورت چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سجن پیر جھگڑنے والوں کے درمیان آ گیا اور اس نے اپنے چمٹے سے دھکیل کر لڑنے والوں کو پیچھے ہٹایا۔ گنجا اچھل پڑ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا۔ وہ دیہاتیوں کو للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں تمہاری زبانیں کھینچ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی پیر جی کی شان میں گستاخی کرنے کی؟ سجن پیر کے آدمیوں نے بڑی مشکل سے گنجے کو قابو کیا اور بڑی صفائی کے ساتھ اس کے ہاتھ کا چاقو غائب کر دیا۔ ہم سجن پیر کے ساتھ واپس مکان میں آ گئے۔ میرے پوچھنے پر سجن پیر نے بتایا کہ آج ملاقات کا ناغہ ہے، لیکن کچھ اجڑ دیہاتی من مانی پر اتر آتے ہیں اور میرے آدمیوں سے جھگڑنے لگتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی کوئی ایسی بات کی تھی جس کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا، اپنے مریدوں پر غنڈے چھوڑ کر تم اچھا ہی کرتے ہو۔ ایسے بے وقوفوں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد ہم سجن پیر سے رخصت ہو گئے۔ رخصت ہوتے وقت جب میں نے سجن پیر سے کہا کہ وہ شامل تفتیش ہے اور تھانے میں اطلاع دیے بغیر وہ اس گاؤں سے باہر نہیں جائے گا، تو اس کا منہ بھاڑ جیسا کھلا رہ گیا۔ اس نے احتجاج کے طور پر کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں بلال شاہ کے ساتھ باہر آ گیا۔ گاؤں کی طرف ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں بلال شاہ نے مجھے ایک اہم بات بتلائی۔ خان صاحب، آپ نے اس بوسکی کی چادر والی کو پہچانا تھا؟ بلال شاہ کا اشارہ اس لڑکی کی طرف تھا جو سجن پیر سے ملنے اس کے مکان میں گئی تھی۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ جناب، وہ رحمت لوہار کی چھوٹی دھی پروین ہے، وہی جو شادی کے 3 مہینے بعد طلاق لے کر گھر آ گئی تھی۔ اس کا باپ آپ کے پاس دعویٰ کرنے بھی آیا تھا۔ بلال شاہ کی بات پر مجھے اس لڑکی کا نام یاد آ گیا۔ وہ ہماری گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کا گھر تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کے باپ کو نشے کی لت تھی اور میرے سپاہی اسے 1-2 بار پکڑ کر تھانے بھی لا چکے تھے۔ جس طرح یہ لڑکی دندناتی ہوئی سجن پیر کے گھر میں گھس گئی تھی، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ پیر جی سے اسے گہری عقیدت ہے۔ اس لڑکی سے ہمیں پیر کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ اگلے روز میں تھانے میں بیٹھا اسی کیس کی بھول بھلائیوں میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک ذہن میں اس شخص کا خیال آیا جسے سجن پیر نے گٹو پہلوان کے نام سے پکارا تھا اور جو کل دیہاتیوں سے مرنے مارنے پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انگریز سرجن کی رپورٹ کے الفاظ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس نے صاف طور پر لکھا تھا کہ گولی چلانے والا لمبے قد کا شخص نہیں۔ کہیں حاجرہ کو قتل کرنے والے ہاتھ گٹو پہلوان کے تو نہیں تھے؟ یہ سوال پوری شدت سے میرے ذہن میں ابھرا۔ سوچتے سوچتے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے واقعے کی چشم دید گواہ یعنی مقتولہ کے بیٹے امتیازی سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے۔ ماں کی موت کے بعد لڑکے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بالکل گم سم رہتا تھا اور کبھی زور زور سے رونے لگتا تھا۔ اسے اس کے تایا نے ایک قریبی قصبے کے ہسپتال میں داخل کرا رکھا تھا۔ میں امتیازی سے ملنے ہسپتال پہنچا تو اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے زیادہ بات چیت مناسب نہ سمجھی، صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، امتیازی بیٹا، جب کالے کپڑوں والے نے تمہاری ماں کو گولی ماری تھی تو تم برآمدے میں تھے۔ وہاں سے تم نے اس شخص کو کمرے میں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ وہ تمہارے ابا کا قاتل ماکھا تھا۔ میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ماکھا سنگھ نہیں تھا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ لمبے قد کا آدمی تھا یا چھوٹے قد کا؟ لڑکی کی آنکھوں میں خوف و ہراس نظر آ رہا تھا، جیسے ماں کی موت کا منظر پھر اس کی نظروں کے سامنے ہو۔ کچھ دیر اس کے ہونٹ لرزتے رہے، پھر اس نے کہا، وہ چھوٹے قد کا نہیں تھا، لیکن اتنا لمبا بھی نہیں تھا۔ اس کی گردن موٹی سی تھی۔
لڑکے کا جواب میرے لیے بیکار تھا، اس سے کوئی بات بھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے چند اور سوال پوچھ کر لڑکے اور اس کے دایا سے اجازت لی اور اسپتال سے واپس آ گیا۔ اب میرا رخ گاؤں کی طرف تھا۔ میں سب سے پہلے رحمت لوہار کی بیٹی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ جب میں گاؤں میں داخل ہوا، بارش ہو رہی تھی، گلیاں سنسان پڑی تھی۔ رحمت لوہار کے گھر جانے کے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کسی شریف آدمی کے گھر جا کر پوچھ گچھ کروں تو کم سے کم لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے۔ میں نے رحمت کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے ہی دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اور پہچان کر وہ تھوڑا سا گھبرا گئی۔ میں نے نرم لہجے میں اسے بتایا کہ میں اس سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ معمولی ہچکچاہٹ کے بعد وہ مجھے اندر لے گئی۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ کل سجن پیر نے اسے ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ میری آمد سے خاصی حیران ہو رہی تھی۔ اس کا باپ گھر ہی میں تھا لیکن افیم کھا کر ایک کمرے کے فرش پر لڑکا ہوا تھا۔ میں نے پروین سے کہا کہ وہ باپ کو جگائے۔ پروین کافی دیر کوشش کرتی رہی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے کہا اچھا چلو رہنے دو۔ میں اس کے ساتھ برآمدے میں چارپائی پر آ بیٹھا۔ میں نے 2-3 منٹ میں اس پر یہ واضح کر دیا کہ مجھے اس کے اور سجن پیر کے تعلق کا پتہ ہے اور اگر وہ سجن پیر کے بارے میں کچھ چھپانے کی کوشش کرے گی تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ پروین خوف زدہ نظر آنے لگی۔ وہ شکل و صورت سے چالاک نظر آتی تھی، شکل بھی اچھی تھی اور جسم میں تو جیسے پارا بھرا ہوا تھا۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی فتنے کھڑے کرنے میں ماہر ہوگی۔ میری توقع کے مطابق پروین نے سجن پیر کے ساتھ کسی بھی تعلق سے انکار کیا اور بتایا کہ ان کے درمیان صرف پیری مریدی کا تعلق ہے۔ میں پروین کی اس بات پر کیسے یقین کر سکتا تھا؟ کل میں نے اس سلسلے میں کافی تحقیق کی تھی اور چند اور لوگوں کی زبانی بھی پتہ چلا تھا کہ رحمت لوہار کی بیٹی ہر دوسرے تیسرے دن انت نگر جاتی ہے اور اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ پروین بی بی، چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بتانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف میرا کام کچھ آسان ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کس نے آپ کو میرے پیچھے لگا دیا، کہیں یہ ہاجرہ کا کام تو نہیں؟ تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں نے اس کے شبے کی تصدیق کر دی۔ اندھیرے میں چھوڑا ہوا میرا یہ تیر کارگر رہا۔ ہاجرہ کا نام سن کر پروین کی آنکھوں میں آگ سی روشن ہو گئی۔ غصے سے بولی، تھانے دار صاحب، مرے ہوئے کی برائی نہیں کرنی چاہیے لیکن ہاجرہ کیا تھی یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اگر اس میں کچھ عقل ہوتی تو میرے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتی۔ چور کو سارے چور نظر آتے ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں۔ وہ پیر جی کے پیچھے دیوانی ہو رہی تھی، ننگے پاؤں چل چل کر ان سے ملنے جاتی تھی، اپنے بالوں سے ان کے جوتے صاف کرتی اور فرش پر جھاڑو دیتی تھی۔ اس نے کئی بار پیر جی سے کہا کہ وہ اس سے شادی کر لیں یا اپنی داسی بنا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر پیر جی نے اسے منہ لگایا ہوتا تو وہ اب تک اس کے کئی بچوں کی ماں ہوتی۔ میں سب کچھ جانتی ہوں جی۔ وہ کیا چیز تھی؟ اوپر سے تسبیح، اندر سے کسبی۔ ایسی باتیں سنی ہیں میں نے اس کے بارے میں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پروین جب ایک بار شروع ہوئی تو پھر دیر تک بولتی رہی۔ عورت کا صدیوں پرانا کینہ اور حسد اس میں بھی موجود تھا۔ اس نے ہاجرہ اور سجن پیر کے بارے میں بہت سی سچی اور جھوٹی باتیں میرے کانوں تک پہنچا دی۔ قارئین، آپ نے دیکھا ہوگا اس کیس کے حوالے سے مختلف لوگوں کے بیانات مختلف تھے۔ پولیس کے سامنے بیان دیتے ہوئے ہر شخص اپنے فائدے کو سامنے رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی تفتیش بے حد مشکل ہو جاتی ہے۔ اب سجن پیر اور ہاجرہ کا معاملہ ہی لے لیں۔ ہاجرہ کے وارثوں کا خیال تھا کہ یہ سراسر بہتان ہے۔ رشتے کرانے والی مائی کا خیال تھا کہ ہاجرہ بے قصور تھی۔ ہو سکتا ہے سجن پیر کی نیت میں کوئی فرق ہو۔ ماکھا سنگھ کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے چکر میں تھے اور سجن پیر ہاجرہ کے گھر راتیں رہتا تھا۔ سجن پیر کا کہنا تھا کہ ہاجرہ صرف اس کی مریدنی تھی اور وہ صرف ایک بار اس کے گھر میں رات رہا تھا، اور اب سجن پیر کی دوسری معشوقہ کا کہنا تھا کہ ہاجرہ پیر کی دیوانی تھی اور اس کی آغوش میں سمانے کے لیے بے قرار رہتی تھی۔ ان سارے مختلف بیانوں کے درمیان کہیں ہاجرہ پر فائر ہونے والی گولیوں کا مسئلہ بھی اٹکا ہوا تھا۔ یہ گولیاں چلانے والا کون تھا؟ شامل تفتیش سارے افراد پر شک کیا جا سکتا تھا اور سب کو بے قصور بھی قرار دیا جا سکتا تھا۔
ضرورت ایک ٹھوس ثبوت کی تھی جو قاتل کا چہرہ روشنی میں لائے اور قانون کی نظر اسے پہچان سکے۔ مجھے معلوم تھا قاتل کہیں باہر سے نہیں آیا، وہ انہی لوگوں میں کہیں موجود ہے، ہمارے ارد گرد کہیں گھوم رہا ہے، مگر مسئلہ اسے شناخت کرنے کا تھا۔ جہاں تک سجن پیر اور ہاجرہ کا تعلق ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ان کے بارے میں کسی کا بیان بھی درست نہیں۔ ان میں نہ تو بہت گہرا تعلق تھا اور نہ وہ صرف پیر مرید تھے، ان کا معاملہ ان دونوں کے درمیان تھا۔ ممکن تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور ان کی ملاقاتوں میں محبت کا رنگ آ گیا۔ اگر ایسا تھا تو ایک اور بات بھی سوچی جا سکتی تھی، اور وہ یہ کہ قریباً 1.5 سال سے ہاجرہ نے سجن پیر کے پاس آنا جانا بالکل بند کر رکھا تھا۔ ممکن تھا کہ سجن پیر کو اس قطع تعلقی کا رنج ہو، اس نے ہاجرہ کو پرانی ڈگر پر لانے کی کوشش کی ہو اور ناکام ہو کر قتل کر دیا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے ٹھگنے پہلوان کو بھی استعمال کر سکتا تھا۔ میں دیکھ ہی چکا تھا کہ وہ ایک خصیلہ اور خطرناک شخص تھا۔ اس کے علاوہ وہ سجن پیر کا وفادار بھی ضرورت سے زیادہ ہی نظر آتا تھا۔ میں بہت دیر اس بارے میں غور کرتا رہا۔ آخر سب انسپکٹر اور بلال شاہ وغیرہ سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ سجن پیر کو تفتیش کے لیے تھانے لایا جائے۔ یہ ایک خاصا مشکل کام تھا۔ ارد گرد کے گاؤں میں سجن پیر کے بہت سے عقیدت مند موجود تھے، کوئی مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا۔ ویسے اس کے دشمن بھی کم نہیں تھے، ان میں زیادہ تعداد ان مردوں کی تھی جن کی بیویاں سجن پیر کے چکر میں پڑی ہوئی تھی، اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی تھی۔ غرض اسی رات 9 بجے کے قریب میرا سب انسپکٹر امداد خان گاؤں انت نگر پہنچا اور سجن پیر کو اس کے گٹو پہلوان سمیت پکڑ کر تھانے لے آیا۔ اگلے روز قریباً 9 بجے صبح میں اپنے 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کے ساتھ نزدیکی قصبے سوادر کا رخ کر رہا تھا۔ میں ایک آخری نتیجے پر پہنچ چکا تھا اور میری یہ روانگی مجرم کی گرفتاری کے لیے تھی۔ مجرم ایک ایسا شخص نکلا تھا جس پر میں نے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر شبہ کیا تھا۔ 11 بجے کے قریب ہم اس ہسپتال میں پہنچ گئے جہاں ہاجرہ کا بیٹا امتیازی زیر علاج تھا اور اس کا تایا اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ ابھی ہم برآمدے میں ہی پہنچے تھے کہ میری نظر ہاجرہ کے ہمسائے اشفاق پر پڑی۔ وہ غالباً امتیازی کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ بری طرح ٹھٹکا اور تیز قدموں سے واپس مڑ گیا۔ وہ سیدھا اس وارڈ میں داخل ہوا جہاں امتیازی کا بستر تھا، لیکن پھر فوراً باہر آ گیا اور تیزی سے ایک دوسری گلی میں مڑ گیا۔ یقیناً بدحواسی میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے اچانک بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اس کا پیچھا کرو اور پکڑ کر لاؤ۔ اس کے پیچھے لپکے تو بھاری بوٹوں کی گونج سے اسپتال کا برآمدہ گونج اٹھا۔ لوگ کھڑکیوں سے منہ نکال کر دیکھنے لگے۔ میں ایک سپاہی کے ساتھ امتیازی والی وارڈ میں چلا گیا۔ امتیازی اور اس کا تایا بھی حیرت سے یہ ہنگامہ دیکھ رہے تھے۔ امتیازی کی حالت اب پہلے سے بہتر نظر آتی تھی۔ اس نے آج ہاتھ منہ دھویا تھا اور لباس بھی نیا پہنا ہوا تھا۔ امتیازی کے تایا نے پوچھا، تھانے دار جی، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کا عملہ کس کے پیچھے گیا ہے؟ اشفاق کے پیچھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا، لیکن کتنا بھاگے گا؟ امتیازی اور اس کا تایا حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ تھانے دار جی، وہ کیوں بھاگا ہے؟ کیا وہ مجرم ہے؟ نہیں امتیازی، وہ مجرم نہیں ہے، صرف ڈرپوک ہے، پولیس سے خوف کھاتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید ہم اسے پکڑنے آئیں۔ تو پھر کون ہے مجرم؟ امتیازی نے پوچھا۔ تم مجرم ہو، میں نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ تم نے قتل کیا ہے اپنی ماں کو۔ امتیازی نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن اگلی لمحے سر جھکا لیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی خاموشی نے بڑی سادگی سے اس کی پیشانی پر اعتراف جرم لکھ دیا۔ وہ کوئی گھاگ مجرم نہیں تھا، ایک 12 سالہ لڑکا تھا۔ یتیمی اور زمانے کی سختیوں نے اسے اپنی عمر سے زیادہ شعور ضرور دے دیا تھا، لیکن وہ چال بازی نہیں دی تھی جو سچائیوں کو چھپا لیتی ہے۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا تایا حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی بھتیجے کو دیکھتا تھا۔ تھانے دار جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں خوشی محمد، ہاجرہ پر گولی چلانے والا خود امتیازی ہے۔ مجھے لگا جیسے امتیازی کا تایا بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔
تھانے میں میرا سارا عملہ بلال شاہ سمیت موجود تھا۔ مقتولہ کے 2-3 رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہیں اس کیس کی تفتیش سے آگاہ کر رہا تھا۔ مقتولہ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں نے اس کے رشتہ داروں سے کہا کہ وہ اٹھ کر باہر چلے جائیں، ورنہ انہیں کچھ باتیں بری لگیں گی۔ 2 آدمی تو چلے گئے لیکن ایک آدمی بیٹھا رہا۔ میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ماکھا سنگھ وغیرہ کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں ماکھا سنگھ اور شائیہ پر شک ضرور ہوا تھا کیونکہ ایک گواہی کے مطابق واردات کی رات شائیہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہمارے گاؤں کے پاس موجود تھا۔ بعد میں ہمیں شبہ ہوا کہ شاید شائیہ کا ساتھی گھڑ سوار ماکھا سنگھ تھا۔ اب یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ وہ ماکھا سنگھ نہیں تھا، وہ شائیہ کا ایک ساتھی تجمل حسین شاہ تھا جو میزبانی کے شوق میں اسے اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ خیر یہ بات تو ختم ہوئی۔ اب ہم حاجرہ اور سجن پیر کی طرف آتے ہیں۔ شروع میں حاجرہ صرف علاج کی غرض سے سجن پیر کے پاس جاتی رہی، لیکن جوں اس کا جسم ٹھیک ہوتا گیا اس کے دل کو روگ لگ گیا۔ وہ سجن پیر کی مردانہ کشش کے جال میں پھنس گئی۔ سجن پیر بھی اسے پسند کرنے لگا۔ ایک عرصے تک ان کی محبت بے زبان رہی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور دل ہی دل میں چاہتے رہے، لیکن محبت ایک جگہ رکنے والی چیز نہیں، یہ یا تو گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے۔ حاجرہ اور سجن پیر کی محبت بھی چپکے پروان چڑھتی رہی۔ وہ عورت جو نیک نام اور شریف سمجھی جاتی تھی، جس کا ایک بیٹا بھی تھا اور جو اپنے بیٹے سے محبت بھی کرتی تھی، جب سیدھے راستے سے پھسلی تو پھر پھسلتی چلی گئی۔ پہلے آنکھوں سے باتیں ہوتی تھی، اب آنکھوں کی جگہ زبان نے لے لی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ انہی دنوں 1-2 بار سجن پیر حاجرہ کے گھر بھی ٹھہرا۔ معاملہ بڑھا تو لوگوں کی انگلیاں بھی اٹھنے لگی۔ بات حاجرہ کے بڑوں تک جا پہنچی اور ایک روز حاجرہ کو بڑی سختی کے ساتھ اس بارے میں سمجھایا گیا۔ معلوم نہیں حاجرہ نے اس سمجھانے بجھانے سے کیا اثر لیا اور لیا بھی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس نے سجن پیر سے ملنا بالکل چھوڑ دیا۔ 5-6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ پھر سجن پیر نے ہماری گاؤں کی لڑکی پروین کو شیشے میں اتارنا شروع کیا۔ یہ لڑکی بھی جلد ہی سجن پیر کے جال میں آ گئی۔ عشق و محبت کی جو آنکھ مچولی پہلے حاجرہ کے ساتھ کھیلی جا رہی تھی، اب پروین کے ساتھ کھیلی جانے لگی۔ در حقیقت سجن پیر نے صرف حاجرہ کو جلانے اور ستانے کے لیے یہ کھیل شروع کیا تھا۔ وہ حاجرہ میں رقابت کا جذبہ جگا کر اس کے دل میں اپنی محبت زندہ رکھنا چاہتا تھا اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ حاجرہ جو پہلے بھی سجن پیر کو بھلا نہیں سکی تھی، اب اور تڑپنے لگی اور وہ دیکھتی کہ پروین بن ٹھن کر انت نگر کا رخ کر رہی ہے تو اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ وہ پروین کی ساری ادائیں اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ یہ کشمکش ایک عرصہ جاری رہی۔ آخر ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حاجرہ نے پھر انت نگر کا رخ کیا۔ سجن پیر اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پردے کی اوٹ میں حاجرہ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ ان آنسوؤں کو دیکھ کر سجن پیر کو اپنی جیت کا یقین ہو گیا۔ دونوں بہت دیر باتیں کرتے رہے، گلے شکوے ہوئے، شکایتیں سنی اور سنائی گئیں۔ سجن پیر نے حاجرہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ چند دن بعد ایک مقررہ وقت پر اسے اپنے گاؤں سے باہر ملے گی۔ سجن پیر کی کشش نے حاجرہ کی مت مار رکھی تھی۔ وہ وعدے کے دن سجن پیر سے ملنے گئی۔ گاؤں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک جوہڑ کے کنارے سرکنڈوں میں ان کی ملاقات ہوئی۔ شکست تو حاجرہ کو اسی روز ہو چکی تھی جب وہ شرم کی چادر اتار کر سجن پیر سے ملنے انت نگر گئی تھی۔ آج اس شکست کو عملی جامہ پہنا دیا گیا۔ سجن پیر نے اپنی فتح کا خراج حاجرہ کے جسم سے وصول کیا۔ وہ شریف عورت جو ایک بیٹے کی ماں تھی اور خدا نے جس کے قدموں میں جنت رکھی تھی، ایک مرد کی مسکراہٹ کے عوض اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی۔ گناہ کے راستے پر پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے اور حاجرہ یہ قدم اٹھا چکی تھی۔ نہایت رازداری کے ساتھ وہ ہر 10-15 روز بعد سجن پیر سے ملنے کے لیے جانے لگی۔ جوہڑ کے کنارے سرکنڈوں کی تاریکی میں شیطان نے اپنا شیطانی کھیل جاری رکھا۔ حاجرہ بالکل بھول گئی کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو گو جوان نہیں لیکن ایسا کم سن بھی نہیں۔ امتیازی نہایت خاموشی سے اپنی ماں کے طور اتوار دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑا سیانہ لڑکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے سجن پیر کا نام لے کر اس کی ماں کے بارے میں باتیں کی تھی
اسے شک ہوا کہ کہیں ماں پھر اسی شخص سے ملنے تو نہیں جاتی۔ ایک شام اس نے بڑی دلیری سے ماں کا پیچھا کیا اور انہی سرکنڈوں میں جا پہنچا جہاں شیطان سجن پیر کے روپ میں چھپا بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر سرکنڈوں کے کنارے حیران کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ پھر اس نے ہمت کی اور بے آواز چلتا اندر داخل ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے اپنی والدہ اور سجن پیر کو شرمناک حالت میں پایا۔ وہ چند لمحے ہکا بکا دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے واپس آ گیا۔ اسی رات اس نے ٹرنک کے اندر سے اپنے باپ کی بندوق نکالی اور سوئی ہوئی ماں پر 2 فائر کر کے اسے ابدی نیند سلا دیا۔ یہ میری زندگی کا ایک یادگار کیس ہے۔ میری نگاہوں میں آج بھی اس 12 سالہ بچے کا غیور چہرہ گھوم رہا ہے جس نے بے غیرتی کا زہر پینے سے انکار کیا اور اپنی زندگی کے آخری سہارے کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ماں کی موت کے بعد اس کا ڈرنا اور سہم جانا اور سہم کر اناج والی کوٹھری میں چھپ جانا مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کے وہ آنسو بھی یاد ہیں جو لاوارسی کے پہلے روز اس کے تر و تازہ رخساروں پر لڑک رہے تھے۔ ان آنسوؤں میں 2 دکھ تھے، ایک ماں کی موت کا اور دوسرا اس کی بے وفائی کا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔